15واں پارہ ہمارا نماز فجر میں شروع ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر مختصر آپ سارے بھائی سماعت فرما رہے ہیں۔ کل جہاں پر ہمارا آخری درس ختم ہوا تھا، آخر میں وہاں اللہ پاک نے 2 قوموں کا ذکر فرمایا تھا۔ کچھ ایسے لوگ جو صرف دعائیں مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں تو دنیا ہی کو چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا تو دے دیتا ہوں لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھتا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو آخرت کو چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر میری طرف سے بڑے کھلے انعامات کا انعام کیا جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد عظیم فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر دونوں جماعتوں کی ہم مدد کرتے ہیں۔ دنیا چاہنے والوں کو دنیا دیتے ہیں، آخرت چاہنے والوں کو آخرت دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تمہارے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ یہ دنیاوی مال کے اعتبار سے بھی دیکھو کیسا کیسا مال دیا دنیا والوں کو، کسی کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس بڑا کچھ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، لیکن فرمایا آخرت میں جو ہم نے درجات دینے ہیں وہ سب سے بڑی فضیلت والے ہیں۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، درجے بھی بڑے اور فضیلت بھی بڑی وہ ہوگی اصل میں۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اپنے رب کے ساتھ، معبود برحق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، صرف اسی کی پوجا کرو، عبادت کرو۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو تمہاری مذمت کی جائے گی اور تمہیں رسوا کر دیا جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ وہ آیت ہے جو اکثر آپ بھائی سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ والدین کا موضوع جب بھی چڑھتا ہے تو اکثر یہی آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے حکم دے دیا، فیصلہ فرما دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، مت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے کہ چند دن 2 مہینے قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی تھی، تو میں یونیورسٹی گیا وہاں پر ایک کام کی غرض سے، تو میرے دوسرے ایک ٹیچر تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کے ہاں چونکہ اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمارا کوئی منہ میٹھا کرواؤ۔ کیوں نہیں دی؟ میں پھر جاتے ہوئے ان کے لیے مٹھائی لے کر گیا، تو وہ جو بڑے پرنسپل تھے وہاں کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ مٹھائی آپ کس خوشی میں کھلا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس لیے میں خوش ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ خوش ہو اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پر، تو ذرا سوچو جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے والدین کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ میں نے کہا میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے اندر جو کیفیت ہے تو میرے والدین میں کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہاں انہوں نے پھر مجھے ایک اور بندے کا واقعہ سنایا، وہ بھی ان کا شاگرد تھا ٹیچر، تو وہ کہنے لگے کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کہتے میرا شاگرد ہے اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ مجھے ایک دن اس کا فون آیا تو کہتا ہے، میں نے اس سے پوچھا تمہارے امی ابو جی کیسے ہیں، آج کل کہاں رہتے ہیں؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آج کل میرے ابا جان میرے ہاں رہ رہے ہیں، یہاں لاہور میں۔ میں نے پوچھا کتنے گھر ہیں؟ کہتا ہے 2 گھر ہیں جی ہمارے، ایک گھر ادھر ہے گاؤں میں تو ایک گھر ادھر ہے، تو آج کل میرے ابا جان یہاں میرے پاس رہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا یہ جملہ بولنا تھا، مجھے تو اس پہ غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے اور تجھے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آیا ابھی تک؟
وہ آگے سے مجھے معافی مانگنا شروع ہو گیا، معذرت سر جی معذرت، کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ فرمانے لگے، مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو تجھے ڈاکٹر بنا کے غلطی کر دی ہے، تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھے ڈاکٹر بنایا جائے۔ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پی ایچ ڈی کہتے ہیں، بار بار پوچھنے لگا، یہ بتائیں تو اسے۔ وہ جملہ ان کا بڑا پیارا تھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، میں نے اسے کہا کہ تیرے منہ سے یہ کیسے نکلا کہ میرا والد میرے گھر میں رہ رہا ہے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے والد صاحب کے دو گھر ہیں، ایک ان کا گھر اپنے گاؤں میں ہے، دوسرا ان کا گھر یہاں لاہور میں ہے، پہلے میں ان کے پاس گھر میں رہتا تھا، اب میں اپنے والد کے پاس یہاں لاہور میں رہ رہا ہوں، اپنے آپ کو والد کے پاس کیوں نہیں رکھا؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ میرا والد میرے پاس رہ رہا ہے؟ اس سے انہوں نے مجھے بھی ایک نصیحت کروائی کہ آپ جتنے بڑے بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، والدین والدین ہی ہوتے ہیں۔ ساتھ وہ کہنے لگے، اکثر ہم بھی وہ بیان کرتے رہتے ہیں، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے اولیاء بزرگ مشائخ گزر گئے، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمانے عالی شان کا جملہ ان سب اولیاء کے اوپر بھاری ہے، جو آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہوئی ہے۔ تو چاہے جتنا بڑا ولی کیوں نہ بن جائے، اس کی جنت اس کی ماں ہی ہے، تو ماں کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، میری عبادت کے ساتھ میں نے فیصلہ کر دیا کہ بس عبادت میری ہوگی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک لازمی میں نے چاہنا ہے، کوئی ہیلا بہانہ اس میں نہیں چلے گا۔ جیسے میری عبادت میں ہیلا بہانہ نہیں تم کر سکتے، ایسے ہی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں بھی کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اما یبلغن عندک الکبر، یہ خاص کر بڑھاپے کا بولا، کیونکہ جوانی میں تو والد صاحب خود اکثر کام کاج کرتے رہتے ہیں، جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں، احدہما دونوں، او احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، اف اف تک بھی ان سے مت کہنا، ولا تنہرہما، اور جھڑکنا تو کبھی بھی مت۔ یہ اف جھڑکنے سے کم درجہ کا ہے، جھڑکنا اس سے اگلا درجہ ہے۔ فرمایا اف بھی مت کہنا، اور اس سے جو اگلا درجہ جھڑکنے والا ہے وہ تو بالکل مت کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی تو ان سے بات کرے تو کریمانہ انداز میں بات کرنا۔ یہ کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن کریم بھی ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھی ہم کریم کہتے ہیں، تو فرمایا کرم والی گفتگو، کریمانہ اچھے انداز والی، دھیما لہجہ رکھ کے پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اپنے والدین کے ساتھ کرنا۔ یہ جو اف لفظ ہے نا یہاں پہ اف، اس کی تفسیر میں 6-7 قول لکھے علماء نے، ان میں سے ایک جو بالکل سب سے نچلے درجے کا ایک چھوٹا معنی لکھا، یہ جو ماتھے پہ تیور چڑھ جاتے ہیں، غصہ آیا ہوا نہیں تو بندہ یہ ایسے کر لیتا ہے، کوئی گل چنگی نہ لگی والد صاحب دی وال، تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ والا، انہوں نے اف کا ایک معنی یہ بھی بنایا ہوا ہے۔ ایک اف یہ ہے منہ سے نکال دینا، جاندی کر، یہ تو کہہ دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ جو تیور چڑھتا ہے نا تو ماتھے کے اوپر پیشانی پہ، یہ بھی اپنے والد والدہ کے کسی عمل پر بات پر اپنے ماتھے پہ نہیں لے کے، وہاں مسکراتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، آپ کو مشورہ دینا، میرا اس میں ایک مشورہ اور تھا، ویسے اگر آپ پسند فرمائے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس سے اور زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی منع فرما رہا ہے، یہ بھی اپنے والدین کے سامنے مت نہیں کرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ سارے والد اکثر بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ہم جب اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں بچپن سے، تو کبھی بچے چھوٹے بچے کی ناسمجھی والی حرکت پر ہمیں کبھی غصہ ہے؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب تھوڑی سمجھ میں آ جائیں تو پھر اور حال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب ہمارے اوپر پیشاب بھی کر دیتے ہیں ہم بڑے پیار سے تیرا پیشاب کرتا میرے، پھر اوپر سے باتیں کرتے ہیں کہ جی میں انتظار ہی کر رہے سی میرے
میرا ہی انتظار کر رہے سی کہ میں تین چکاں گا تو پھر میرے تے پیشاب کرنا سی، تو اتنی دیر تین ہوگی پہلے نے پیشاب کیا، پیمپر شیمپر لگے ہوئے تھے، کوئی نہیں پیشاب کر رہا، جو ہی پیمپر اتارا جناب ہاتھوں میں آیا پیشاب کر دیا۔ تو ہم پیشاب جیسے اس بچے کے فعل کو بھی پیار میں لاڈلیاں لڑا کر گزار دیتے ہیں۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس بچے سے فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے تیری ماتھے کے اوپر تیور بھی نہیں چڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جب تو کچھ نہیں تھا تب انہوں نے تیرا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ہمیں۔ بڑی حدیث طیبات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکے۔ اور رمضان شریف کا مہینے میں اکثر ایک روایت سنائی جاتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آمین 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 فرمایا۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس کہنے پر آمین فرما رہے تھے، تو ناک خاک آلود ہو جائے اس بندے کی جن کے والدین حیات ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اب موقع ہے جن کے موجود ہیں ان سے ان کی خدمت کریں، ان کو راضی رکھیں، اور جن کے وصال کر گئے ہیں ان کو راضی رکھنے کا طریقہ ہے کہ ان کے لیے اصال ثواب پیش کیا جائے، تحفے پیش کیے جائیں، ان کے دوستوں سے اچھا حسن سلوک پیش کیا جائے۔ وہ خوش ہوں گے کہ میں جس کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرتا ہوں میرا بچہ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے سواری پر، تو آگے ایک بندہ آ کے ملا انہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا پہچانا نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے ابا جان آپ کے ابا جان کے دوست تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے میرے ابا جان۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے ابا جان کے دوست کے بیٹے ہو، میرے ابا جان کے دوست کے بیٹے ہو، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو آپ نے اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتار کر اس کو عطا فرما دیا، اور اپنے پاس جو سواری تھی وہ سواری بھی اسے ہدیہ میں دے دی، گفٹ کر دی۔ تو آپ کا شاگرد وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اس نے کہا اور آپ نے یہ کر دیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اس نے میرے ابا جان کا نام لیا، مجھے میرے ابا جان کی یاد آ گئی، میرے ابا جان کے کارنامے مجھے یاد آ گئے، اور وہ کیا شان والے میرے ابا جان تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اگر یہ واقعی ہے تو میں نے اس نے سلوک پیش کر دیا، اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، میرے ابا جان کا تذکرہ کیا ہے اس نے تو میں نے اس خوشی میں ان کو دے دیا۔ تو اپنے والد کے دوست سے مردوں کو چاہیے دوستیاں بحال رکھیں، اور والدہ کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک پیش کریں، اور اگر بندہ بوڑھا ہو جائے تو اپنے بچوں کے ذریعے سے بچیوں کے ذریعے سے والدہ یا بیوی جو ہوتی ہے اس کی سہیلیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور ذبح فرما کے ان کے پیس بنا کے گوشت کے، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں ہوا کرتی تھی ان کے ہاں تحفہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھنا کہ حضور آپ بڑا یاد کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ اے مومنوں کی ماں، جس وقت مکہ پاک کے اندر مجھے کوئی نہیں مانتا تھا اس خاتون نے تب مجھے مانا بھی اور اپنا سارا مال میرے لیے میرے دین اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا۔ میں کیوں نہ اس کو یاد رکھوں، اس نے اسلام کی خدمت بڑی کی ہوئی ہے، میری بڑی خدمت کی ہے، بڑی مالدار عورت، اور اپنے ہاتھوں میں کھانا لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جبریل امین علیہ السلام کو کہ جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے کہ جب حضرت خدیجہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا سلام بھی ان کو عطا کریں، اور میں جبریل امین علیہ السلام کا سلام بھی ان کو عطا کریں، ہم ان کو سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ تعلقات قائم رکھنے اسلام کی چاہت ہے جو اس نے رشتے بنائے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ
جناح ذل، جناح کہتے ہیں ویسے پروں کو، تو مرد کے پروں سے مراد ہوتے ہیں بازو، ہر وقت اپنی رحمت بھرے بازو اپنے والدین کے لیے کھول کے رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور صرف اپنی طرف سے یہ کام مت کرو بلکہ وقر رب ارحمہما، میری بارگاہ میں بھی دعائیں مانگا کرو، اور کہا کرو دعا مانگنے کا طریقہ بھی، ربی ارحمہما، اے میرے رب میرے ان والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپنے میں رحم سے پالا تھا۔ واہ جی واہ۔ اس میں بڑا کچھ ہے بیان، وقت کی مناسبت سے ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ والدین کا کیوں اتنا بڑا احسان بچوں کے اوپر رکھ رہا ہے۔ ایک بندہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، اس نے اپنی ماں کو اٹھا کے طواف کروایا، 7 چکر لگوا دیے، تو کہتے واہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کے پاس چکر لگا رہے تھے طواف کا، خانہ کعبہ کا کر رہے تھے، تو فرمانے لگے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو اٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کروایا اور 7 چکر لگوائے، تو میں شکر ادا کر رہا ہوں، میں نے حق ادا کیا اپنی ماں کا۔ تو فرمانے لگے کہ بچپنے میں جب تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا تھا اور دودھ میں ایک چسکی، ایک گھونٹ جو تو نے پیا تھا نا، یہ 7 چکر لگا کر تو نے وہ ایک گھونٹ کا حق ادا نہیں کیا، تو ساری ماں کا حق تو کیسے ادا کر سکتے؟ ایک بندے نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا واقعہ، تو آپ نے فرمایا اس کے پیٹ کے اوپر بڑے قسم کا ذرا پتھر باندھو، اس کے پیٹ پر پتھر باندھو، اور اس سے کہو کہ 9 مہینے یہ پتھر اپنے پیٹ پر باندھے پھرتے رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ اتنا بڑا پتھر میں کیسے اپنے پیٹ میں باندھ کے پھر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے اٹھا کے پھرتی رہی ہے، تو پتھر نہیں باندھ سکتا۔ اور آپ جس ماں سے بدتمیزی کر رہے تھے وہ سمجھ گیا کہ یہ ماں وہ جو پیٹ میں بچے کو لے کر قدم اٹھاتی تھی، راتوں کو سوتی، کروٹیں چینج کرتی، آہیں پڑتی تھی۔ آپ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ تو اسے ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو تیری ماں نے تیرے لیے پڑھی تھی، تو کہتے میں نے حق ادا کر۔ میرے پیارے بھائیو، والدین کا بڑا احترام ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دلوں میں کیا سوچتے ہو اپنے والدین کے متعلق؟ فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ کئی والد والدہ ہو نا یہ مالدار، تو اکثر ان کی خدمت کرتے ہیں، اکثر ان کی خدمت کرتے ہیں اس غرض سے کہ جب یہ بابا مرے گا اس کا مال زیادہ میں ہڑپ کر لوں گا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی ہی میں یہ خدمت کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مجھے دے کے چلا جائے۔ تو یہ نیت معاوضے کی رکھ کے خدمت کرنا اپنے والدین کی، یہ بھی انسلٹ ہے اپنے والدین کی حقیقت میں۔ والدین نے جب پالا تھا تو بغیر کسی غرض اور لالچ کے پالا تھا، کہتے ہیں بیٹا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم جو سوچتے ہو نا دلوں میں، نفس تمہارے اندر خیالات آتے ہیں وہ خدمت کرتے ہوئے، فرمایا مجھے سارا پتہ ہوتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو۔ اس لیے ان تکونوا صالحین، اگر تم اچھی نیت رکھ کے خدمت کرو گے، ساری دعائیں کرو گے، اس نے سلوک پیش کرو گے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں معافی بھی عطا فرماؤں گا، اور جو دوسرے گناہ ہوئے ہوں گے وہ بھی میں تمہارے والدین کی خدمت کی وجہ سے معاف فرما دوں گا۔ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بندے سے، فرمایا والدین کے ساتھ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، یہ کل پرسوں بھی آپ نے وہ سنا ہے جس میں وہ ماں بلا رہی تھی اور وقت کا ولی آ نہیں رہا تھا، حضرت جریج جن کا واقعہ گزرا، تو ماں نے جب کہا کہ ٹھیک ہے اگر مجھے نہیں دیکھتا تو پھر جا رنڈیوں کا منہ دیکھ، بازاری عورتوں کا منہ دیکھ۔ میں نے اس میں کہا تھا کہ والدین کو چاہیے بد دعا نہ کیا کرے اپنے بچوں کے لیے، بچے سے غلطی ہو جاتی ہے پھر بھی مہربانی کریں ان کے لیے، تو بچوں کو بھی چاہیے دھیان رکھیں اپنے والدین کا، بد دعائیں لینے کی بجائے دعائیں لیا کریں۔ وہ بچوں کی نا 5 طرح کی قسمیں موجود ہیں، یہ میری ایک ویڈیو پڑی یوٹیوب پہ، اولاد کی 5 اقسام، ان میں ایک قسم یہ بھی ہے جن کو اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند فرمایا کہ بچے کی کیفیت یہ بنی ہوئی ہو کہ اس کے والد یا والدہ کو بچے سے کچھ مانگنا مت پڑے، بوڑھے ہو گئے نا ضرورت پڑ گئی تو بچے کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو ہر وقت کہ میرا والد مجھ سے مانگے نہ،
والد یہ نہ کہے کہ بیٹا یہ چیز مجھے چاہیے، یہ جوتا چاہیے، یہ کپڑے چاہیے مجھے، یا کچھ پیسہ دے دو میں نے فلاں کو دینا، یہ والد والدہ کو ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ بیٹا جو کما کے لائے، محنت کر کے لائے، تو ہر روز کی بنیاد پر، 2-3 دن کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ والد والدہ کے پاس رکھتا رہے، جیسے وہ اپنے دور میں کمایا کرتے تھے تو ان کی جیبیں خالی نہیں ہوا کرتی تھیں، آج ان کی جیبیں نہ خالی ہونے دیں۔ جو گھر میں بوڑھی عورت بھی ہے، اگرچہ چارپائی پر بیٹھ گئی ہے، تب بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے رکھے رہنے چاہیے، کوئی پوتا آ جائے، کوئی دوتا آ جائے، کوئی آ جائے تو وہ ایسے کر کے نیچے سے نکال کر لو بیٹا یہ تمہارے لیے، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں آج کسی کو دینے کے لیے اپنے بیٹے کی محتاج ہوں۔ تو یہ ایسی اولاد جو انتہائی درجے کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما من ولد بار ینظر الی والدہ، فرمایا نیک صالح بچہ جب ایک نظر اپنے والد یا والدہ کو دیکھتا ہے تو اس ایک نظر پر اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام بڑی چاہت والے تھے، انہوں نے کہا حضور اگر کوئی بچہ ایک کی بجائے زیادہ بار دیکھے، 100 بار دیکھے، آپ نے فرمایا رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ 100 بار دیکھے گا اللہ تعالیٰ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس پر پھر آگے علماء فرماتے ہیں اس حج میں ریاکاری آ جاتی ہے، یہاں بندہ اچھی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، اتنے بڑے حجوں کا ثواب مل جائے والد والدہ کی زیارت کرنے سے۔ بس ایسے نگاہ ہی تو کرنی ہے، لیکن اس نگاہ میں محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک پیش کرو، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ آتی ذل قربا، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کو بھی ان کا حق دیا کرو، والمسکین مسکینوں کو بھی دو، وابن السبیل مسافروں کو بھی دو، فضول خرچی مت کرو، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ہوتے ہیں فضول خرچ یہ شیطانی کام کرتے ہیں، فضول خرچی سے بچو، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فرماتا ہوں وہاں وہاں تم اپنے پیسے خرچ کیا کرو۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ غَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نافرمان ہے، تو شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ فضول خرچی ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کل کوئی دوست آ جائے نا پیزا کھانے کے لیے، آؤ یار آج پیزا کھانے دل کر رہے، دوست کے ساتھ چلے گئے باہر، بار بی کیو کھانے کے لیے دل کر رہی ہے، لگاؤ جناب، وہاں 5 10 15 20 گھنٹے کے اندر ہزاروں روپے ہو گئے۔ وہ گھر میں جو ماں بیٹھی ہے، ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا پکایا ہوا ہے، ان کو کیا کھلا رہے ہو؟ کہتے ہیں ان کے لیے دال ہے، گھر کی جو بھی ہے وہ بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ گئے ہیں تو وہاں سے پھر پیکنگ کروائیں خوبصورت سی، وہ کہیں پوچھیں بھی یہ کس کے لیے، کہیں بھائی میرے ابا جان میرے گھر میں میرے پاس الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے موجود ہیں، وہ حیات ہیں، مجھے موقع ملا ہوا ان کی خدمت کا، جیسے میں آپ دوستوں کو یہ کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں تو ایسے ہی میں خدمت اپنے والدین کی بھی کروں گا۔ میری اماں جان موجود ہیں، جب ابا جان اماں جان کو جا کر دیں گے، وہ کہیں پتر میرے داندی کام نہیں کرتے، تو ان کو تھوڑا تھوڑا نرم کریں، ہاتھوں سے نرم کریں، ابا جان ایسے کھائیں، آپ والدہ سے کہیں ماں جان ایسے کھائیں، اور پتر کھاتا نہیں جاتا میرے کو، پھر بھی اس کو کھلائیں، نہیں اماں جان ایسے کھائیں، اگر دانتوں کا مسئلہ ہے تو باہر سے نرم غذائیں لیں ان کے لیے جو ان کی طبیعت کے موافق ہیں، وہ ان کو لا کر دیں۔ وہ دوست پتہ نہیں دعا دیون نہ دیون، اور نہ کہنا یار تو پارٹی کیتی سی کھوایا دیا کی کھچ ماری ساڑھے نال، تو یہ بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ والد والدہ اتنے سے عمل پر ایسی اندر سے دعائیں دیں گے، وہ دعائیں ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار کر جائیں گے۔ اور بڑھاپے کے عالم میں جو والدین کی دعائیں نکلتی ہیں نا جی، یہ جوانی والی دعاؤں سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ جوانی میں وہ محتاج نہیں ہوتے اتنے زیادہ، وہ پاور والے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں ذرا ان کو کمزوری آ جاتی ہے، تو اس حالت میں جب وہ دعا دیں گے، ویسے جوانی کی دعا بھی دعا ہی ہوتی ہے ان کی والدین سبحان اللہ، لیکن جب بڑھاپے میں وہ دعائیں دیتے ہیں نا جی تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے والدین اور جو والدین کے ساتھ تعلق رکھنے والے رشتے ہیں
ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ موجود ہے؟ آپ چونکہ جانتے تھے، سوال کیا ان سے، فرمایا تمہاری ماں ہے؟ عرض کی حضور ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو واپس جا، اپنی ماں کی خدمت کر، جو ثواب مجاہدین کو جہاد میں ملے گا وہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ تجھے گھر میں والدہ کی خدمت پر عطا فرما دے گا۔ اب وہاں لڑائی کرنی ہے، جانا ہے، سواری پر جانا ہے، سفر کرنا ہے، دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہے، للکارنا ہے دشمن کو، ہو سکتا ہے وہاں زخم بھی لگ جائے، ممکن ہے وہاں شہادت بھی ہو جائے، تو وہ سارا ثواب جو وہاں مجاہدین کو ملنا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تجھے اللہ پاک تیری والدہ کی خدمت میں عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد بند کر دیا جائے، وہ بچہ ہی اکیلا تھا اپنی ماں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو بھی وہاں لے گئے تو پیچھے ماں کا خیال کون رکھے گا؟ اور آپ خود جہاد پہ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو لے گئے، لیکن ان کو فرمایا اپنی ماں کا خیال کر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے حیات ہیں، اور جو آپ سارے خود والد بیٹھے ہوئے ہیں، کئی آپ میں سے دادا جان بیٹھے ہوئے ہیں، نانا جان ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے آگے تربیت کریں، آج وقت ہے، بچے چھوٹے ہیں ان کی تربیت کر لیں، بڑے ہوں گے تو وہ خود ہی انشاءاللہ حسن سلوک کریں گے، ورنہ اگر بچے ہاتھوں سے نکل گئے نا تو پھر بڑے ہو کر ہم یہ کہتے پھریں گے، دعا کرتے ہو بچہ میرا بدتمیز ہو گیا، بچہ بدتمیز ہو گیا، بچہ بدتمیز ہو گیا۔ وہ بچے کا مسئلہ نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے، ہم خیال نہیں کرتے، بچے کی نشست برخاست دوستیاں ایسے بندوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں جو آوارہ قسم کے ہوتے ہیں، تو پھر بچہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں دین اسلام سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن